اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور یہی شوکت خانم کا عزم بھی ہے، قیمتی جانوں کی جان بچانا۔ اللہ کے کرم سے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر 75% مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شوکت خانم ایک امید کا نام ہے، اور پشاور کی اس امید کے سفر کو آج 8 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نہ صرف 8 سالوں سے اس امید کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ ہے اس کو لانے میں ممکن کارآمد کیے ہیں، مگر یہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا، یہ سب آپ جیسے لوگوں کے تعاون اور عطیات کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ہماری مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے صوبے کے مختلف شہروں میں جا کر اپنے سپورٹرز، خیر خواہوں اور ڈونر سے روبرو ہو سکے، اور آج کی یہ شام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے الفاظ آپ سب کی کاوشوں کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تاہم ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، میں پلے کرنا چاہوں گی جس سے آپ کو ہماری شوکت خانم کی سروسز کے بارے میں معلوم پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ کیسے کیسے لوگوں کی جان بچانے میں شوکت خانم مدد کر رہا ہے۔ دنیا کی سب سے جو خوبصورت رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی مدر کو دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں اس سے کوئی مشکل وقت نہیں آ سکتا آپ کی زندگی میں۔ چند منٹ سانسیں بند ہو گئی کہ یار ہم غریب آدمی ہیں تو اس کا ہم کیا کریں۔ آدمی کا اس نے بتایا تھا ادھر شوکت خانم لے کے جاؤ تو ادھر اس کا علاج ہوا۔ تو جب میں اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ میں گھر شاید میں واپس آؤں کہ نہ۔ کچھ دنوں بعد خود ہی مجھے پھر ہاسپٹل سے کال آ گئی کہ ہم آپ کا علاج فری کر رہے ہیں، آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا ہے۔ امیر اور غریب کا یہاں پہ مطلب کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، سب کا ایک جیسا علاج، ایک جیسا سسٹم ہے۔ ہائیلی کوالیفائڈ اسٹاف کو یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے، جو کہ ایک پیشنٹس کے لیے جسے کہیں کہ ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ہم سیف ہاتھوں میں ہیں، اور جو فیسلٹیز یہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں دیٹ از آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ۔ اسپتال نظام چې کوم دی دا خو ډېر ښه نظام دی، او د چې کوم هیلث کیر ولر ډېر ښه دي، په ټایم باندې ځي، په ټایم باندې راځي، نور یې موسان ډېر ښه اخلاقي، ډاکټران یې ښه دي، ښه په ټایم باندې ځي، ټایم باندې راځي۔ ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس ہوتے تھے، لیکن کسی کا ہمیں یہ نہیں تھا پتہ تھا کہ کون خود علاج افورڈ کر رہے ہیں یا کسی کا فری علاج ہو رہا ہے، سب کا برابر ٹریٹمنٹ تھی۔ بینگ پاکستانی ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ اچھی جگہ پہ یوٹیلائز ہو، لیکن میں ڈونرز کو یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کیا اور آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی کا ایک دن بھی اچھا گزر گیا، اس نے صحت فیل کی، اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں خوشحال فیل کیا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد مل گیا۔ انسانی حقوق کا بس حقیقی طور پر یہ علمبردار ہے۔ بغیر دعاؤں کے دعائیں ان لوگوں کو نہ بھی زبان سے دعا دینا کہ ان کے دل دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ کینسر کے مستحق مریض آپ کی زکوٰۃ کے منتظر ہیں تاکہ ان کا علاج ممکن ہو سکے۔ اپنی زکوٰۃ و عطیات شوکت خانم ہسپتال پشاور کو دیں، کیونکہ
बचाएंगे किसी की जान तो राजी होगा रहमान। ज़कात और अतियात देने के लिए किसी भी करीबी बैंक तशरीफ ले जाएं या होम कलेक्शन के लिए कॉल करें या ऑनलाइन डोनेट करें। लाइट्स ऑन करवा दें। इसमें कोई शक नहीं कि इस वीडियो ने हमारे दिल दहला दिए। अल्लाह हम सब को इस मौजी मर्ज से महफूज रखे, आमीन। और मरीज़ों को इससे लड़ने की ताकत भी अता करे, आमीन। आज की शाम हमारे दरमियान चंद कैंसर सर्वाइवर्स भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में हम उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि वो अपना सफ़र ज़िंदगी आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन इन सब से पहले मैं शौकत खानम के अहदाफ पर रोशनी डालने के लिए शौकत खानम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक्टिंग रीजनल मैनेजर मिस्टर असद अली को स्टेज पर दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आए और हमें शौकत खानम के बारे में मज़ीद बताएं। सर असद अली, तो आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लगता है कि काफ़ी बोर हो गए। हमारी टीम पेशावर से आई है आपके शहर में ताकि हम आप लोगों से हम कलाम हो सकें, आप लोगों को शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में बता सकें, आप लोगों को हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारे जो प्लान्स हैं वो बता सकें। तो आप लोगों ने हमें पिछले साल भी इतना वार्म वेलकम किया था, सो वी थॉट कि इस साल भी हमारा इसी तरह का इसी तर्ज पे एक प्रोग्राम होना चाहिए और हमें आपके शहर आना चाहिए। तो आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट से, आप लोगों के रिस्पॉन्स से हमारी टीम को, हम सबको पता लगना चाहिए कि आप लोग वाकई जैसा कि हमारा सूबा मशहूर है कि हम बहुत सखी भी हैं, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग भी हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर सलाम करूँगा और आप लोगों का जवाब मुझे ये बताएगा कि हाउ वेलकमिंग यू गाइस आर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जी। सो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हमारा पिछले साल भी यहाँ पर इसी हॉल में एक इवेंट हुआ था और उसमें हमने हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, उसके बारे में आप लोगों से बात की थी। अभी इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी स्टोरी, उनकी कहानी सुनी होगी। यकीनन हमने ये वीडियोस, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनकी कहानियाँ कई दफ़ा हमने सुनी, लेकिन हर दफ़ा जब हम देखते हैं, हम सुनते हैं तो हमारा दिल जो है वो इतना पसीज जाता है और इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी मुश्किल से ये लोग गुजरते हैं। लेकिन यकीन जाने कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की कहानी है। अगर हम हॉस्पिटल का आपको बताएं तो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं, ये उम्मीद अपनी आंखों में लिए कि एक दिन उनका भी इलाज मुमकिन हो पाएगा। और जिस तरह हम और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह हमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, तो उनको भी ये उम्मीद होती है कि एक दिन वो भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगियों में वापस जाएंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएंगे। हमारी और उनकी ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर हमारे साथ कैंसर पेशेंट्स भी मौजूद हैं। मैं आप लोगों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए एक दफ़ा तालियां बजाकर अप्रिशिएट करें कि क्योंकि इस हॉस्पिटल के होने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन कैंसर पेशेंट्स के लिए है। और उनमें से एक मेरे सामने छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, कशफ फवाद। तो ये छोटी सी बच्ची है और आज हमारा साथ देने ये आई है। सो इनका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। जो भी जिस तरह से भी इस कॉज को, इस मिशन को सपोर्ट कर सके, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोगों ने माजी में हमें ओन किया, हमारा ताउन किया, हमारा हाथ थाम कर हमें रास्ता दिखाया, हमारी सपोर्ट की, तो इसी तरह से फ्यूचर में भी हमें आप लोगों से इसी ताउन की उम्मीद है। क्योंकि ये जो उम्मीद का सफ़र है,
یہ جو لوگوں کی جان بچانے کا جو سفر ہے یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر نہ پہلے ممکن تھا نہ فیوچر میں ممکن ہوگا. سو ہم پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے. کچھ سلائڈز ہیں, ہم کوئکلی اس کو رن تھرو کریں گے اور شوکت خانم ہاسپٹل کی سروسز کے بارے میں بات کریں گے. پھر اس کے بعد اگر کسی کے کویسچنس ہیں, کسی کے کوئی کامنٹس ہیں تو ہم وہ بھی انشاءاللہ ضرور لیں گے. سو انسپریشن, جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے, ہاسپٹل کے نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی والدہ کو 1985 میں کینسر ڈائگنوز ہوا, اور اس وقت چونکہ پاکستان میں کوئی بھی اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل موجود نہیں تھا, لیکن چونکہ خان صاحب ہی واز اے سیلیبریٹی ایٹ دیٹ ٹائم, ہی ہیز ریپرزینٹڈ پاکستان ایٹ ڈفرنٹ لیولز, اور ان کے پاس وہ سارے ریسورسز تھے جو ایک نارمل ایک عام انسان کو شاید میسر نہ ہوں. لیکن پھر بھی ان کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں اپنی والدہ کا علاج کروانے میں. اور جب وہ خود بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کا علاج کرانے کے لیے مختلف ہسپتالوں میں لے کر گئے, باہر کی دنیا میں لے کر گئے اچھے سے اچھا علاج کرانے کے لیے, تو انہوں نے کچھ چیزیں ریئلائز کی. ان کو عام آدمی کی مشکلات کا اندازہ تو پہلے سے ہی تھا, لیکن جب ان کی والدہ کو وہ درد, جب ان پہ وہ تکلیف گزری, ان پہ وہ تکلیف آئی, تو انہوں نے وہ تکلیف جو ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی محسوس کی. ایک عام انسان کو کتنی تکلیف ہوگی. فار ایگزامپل انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس وقت کینسر کے لیے کوئی بھی اسپیشلائز, کوئی بھی ایسا اچھا ہاسپٹل پاکستان میں موجود نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی احساس کیا, ادراک کیا کہ جب کسی ایک پیشنٹ کو, کسی ایک انسان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو اس ایک انسان کے اوپر وہ تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ پوری فیملی کے اوپر, اس پورے خاندان کے اوپر وہ مشکل ہوتی ہے, اور وہ سارے اس کے ساتھ ایک کرب, ایک تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی احساس کیا کہ کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, بلکہ اٹ از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ. یعنی دنیا کی مہنگی ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. لیکن ایک عام آدمی کے اوپر اگر یہ مرض آ جائے, ایک تو اس کو سروسز یا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو بہت زیادہ, حد سے زیادہ مہنگی ہیں. سو انہوں نے اپنی اس تکلیف کو, اپنے اس صدمے کو, انہوں نے کوشش کی کہ اپنی والدہ کا بہتر سے بہترین علاج کروائیں. اور وہ خود اپنی کہانی میں بتاتے ہیں کہ بینچ پر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تکالیف انہوں نے دیکھی, اور 1989 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. شی کوڈ ناٹ سروائیو کینسر. تو ان کو بھی بہت بڑا صدمہ پہنچا اور ان کو بہت تکلیف ہوئی, لیکن انہوں نے اس تکلیف کو ایک عزم میں بدلا. انہوں نے ایک عزم کیا, ایک ارادہ کیا کہ جو تکلیف میری والدہ کو ہوئی اس کینسر کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے, کینسر کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل نہ ہونے کی وجہ سے, تو انہوں نے یہ اس بات کا عزم کیا کہ کسی اور کی ماں کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے, کسی اور کے بھائی کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے, کسی اور کے بچے کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جہاں پر ایک تو کینسر کا مفت علاج مہیا ہوگا, اور جو علاج ہوگا وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا, کوالٹی اسٹینڈرڈ کا ہوگا, اور اس ہاسپٹل میں کنٹینیوس کینسر کے اوپر ریسرچ بھی ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ اس ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کو وہ ساری کہانی پتہ ہے, اور اسی لیے اس ہاسپٹل کا نام ان کی والدہ کے نام پر رکھا گیا ہے, شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر. سو اس سے ہمیں ایک شوکت خانم ہاسپٹل کا جو تقریباً 30 سالوں سے جو جانے بچانے کا سفر ہے, وہ ایک بنیادی اصول ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے, اور وہ بیس کرتا ہے ایک بنیادی اصول کے اوپر, اور وہ اصول بہت سادہ, بہت سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی اجنبی کے درد کو محسوس کرنا, کسی دوسرے کی تکلیف, کسی دوسرے کے درد کو محسوس کرنا, اور اس کے لیے اپنی بساط کے مطابق کچھ کرنا. انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا, ان کی والدہ کو یہ تکلیف ہوئی
تو انہوں نے اس سارے پاکستان کی ماؤں کے لیے سوچا. آئی ایم شیور ابھی خان صاحب یا ہماری مینجمنٹ یا ہماری جو ٹیم یہاں پر موجود ہے کشف یا فواد صاحب کو نہیں جانتی, لیکن ہمیں ان کا درد, ان کا احساس ہے, اور آپ ساروں کو ان سارے کینسر پیشنٹس کا احساس ہے جن کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ ملے گی یا جن کا یہاں پر علاج ہو رہا ہے یا جن کا یہاں پر علاج ممکن ہوا ہے. کینسر ان پاکستان, یہ کچھ نمبرز ہیں جی. ہر سال تقریباً 1,80,000 نئے کینسر پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں. یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے دیہی علاقوں میں جو رپورٹ نہیں ہوتے. یہ صرف اور صرف وہ نمبر ہے جو کہ رپورٹ ہوتا ہے اور رجسٹر ہوتا ہے. سو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور اس پاکستان کے اوپر کتنا بڑا یہ کینسر کا انسیڈنٹ نمبر ہے. آلموسٹ 90,000 ہر سال جو ہے کینسر سے اموات ہوتی ہیں. نیکسٹ. یہ ہماری شروع سے اب تک فنڈ ریزنگ کی کچھ جھلکیاں ہیں, کچھ پکچرز ہیں ہماری کیمپینز کی. نیکسٹ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, شوکت خانم ہاسپٹل کا جو مشن ہے جو خان صاحب نے عزم کیا تھا, اسی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ایک ماڈل انسٹیٹیوٹ اینڈ ارسپیکٹو آف دی ایبلٹی آف دا کینسر پیشنٹس, کہ ان تمام لوگوں کو بھی کوالٹی کیئر ملنی چاہیے, چاہے وہ اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. کوالٹی اینڈ ایکوالٹی آر کور ویلیوز, یہ ہمارے کچھ بنیادی اصول ہیں. کوالٹی اینڈ ایکوالٹی, ایک تو ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ کوالٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. اس کا جو مظہر ہے یا اس کے جو ثبوت ہے, اس کا جو وہ اگلی سلائڈز میں بھی آئے گا. فار ایگزامپل شوکت خانم ہاسپٹل کے پہلے لاہور ہاسپٹل ہمارا جیسے انٹرنیشنل سے ایکریڈیٹڈ ہوا تھا, پھر ہم نے پشاور ہاسپٹل کو ایکریڈٹ کروایا. پھر پچھلے سال ہم نے, ہماری مینجمنٹ نے سوچا کہ ہم الگ الگ کیمپس وائز جانے کے بجائے ہم کیوں نہ انٹرپرائز لیول کی ایکریڈیشن کے لیے اپلائی کریں, اور الحمدللہ ہمیں پچھلے سال انٹرپرائز لیول کی جیسے ایکریڈیشن حاصل ہوئی. اور اس کے ساتھ ہم دنیا بھر میں شوکت خانم ہاسپٹل واز دا اونلی سیکنڈ آرگنائزیشن, یعنی دنیا بھر میں ہمارا جو ادارہ ہے, ہمارا ہاسپٹل, یہ صرف دوسرا ہاسپٹل تھا جس کو انٹرپرائز لیول کی جیسے ایکریڈیشن حاصل ہوئی. سو اس کے لیے آپ لوگوں کی اپریسیشن تو بنتی ہے. جیسے انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل US بیسڈ ادارہ ہے جو کہ ہاسپٹلس کے سرویز کرتا ہے, ان کے آڈٹس کرتا ہے, ان کے اوپر کوالٹی چیکس رکھتا ہے. وہ پھر ہمارے ہاسپٹلس میں آ کر بڑے ان کے ایکسٹینسو اینڈ ایگریسو سرویز ہوتے ہیں, اور پھر ان کے اپنے KPIs ہوتے ہیں, اور وہ چیک کر کے شوکت خانم ہاسپٹل نے وہ کوالیفائی کیا. اور اینڈ دیٹ ٹو, یہ جو انٹرپرائز لیول کی یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہماری سروسز ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. یعنی 75% سے زیادہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم مفت کینسر کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ دنیا بھر میں واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جو کہ اپنے 75% سے زیادہ مریضوں کو مفت علاج مہیا کرتا ہے. سو یہ ہمارے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے ہمیں یہ گولڈن سیل ملی ہوئی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیسیلیٹیز ہیں, وہ سارے جیسے آئی سے ایکریڈیٹڈ ہیں. اگر تھوڑا پیچھے جائیں, پیچھے نیکسٹ. پروجیکٹ آف SKMT, اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2+1. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ابھی تک 2 ہاسپٹل جو ہیں وہ فنکشنل ہے. پہلا ہاسپٹل ہمارا لاہور میں بنا 1994 میں, دوسرا ہاسپٹل ہمارا 2015 میں کھلا, اور جو +1 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا ہاسپٹل ہمارا کراچی میں بننے جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے 15 سے 20 مہینوں میں انشاءاللہ وہ بھی انوگریٹ ہو جائے گا, اور اس کے بھی دروازے کینسر پیشنٹس کے لیے کھل جائیں گے, جو کہ ان دونوں سے بڑا ہے. 3 ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں, 4 واک ان کلینکس ہیں, اور
183 ہمارے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے مختلف اپنے شہروں میں بھی دیکھے ہوں گے, جہاں پر ہم اپنے بلڈ وغیرہ کے سیمپلز دے سکتے ہیں, رپورٹس کلیکٹ کر سکتے ہیں. فائنینشلی سپورٹڈ پیشنٹ. سو سنس انسیپشن 1994 سے جب سے ہاسپٹل نے سٹارٹ لیا تب سے اب تک 84 ارب روپے شوکت خانم ہاسپٹل کینسر کے مستحق مریضوں پر خرچ کر چکا ہے, اور یہ صرف اور صرف آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے ممکن ہو پایا ہے. شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ فار زکوٰۃ فنڈ. ہمارے جو ظاہر ہے شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ چیریٹیز, ڈونیشن, زکوٰۃ, عطیات کے اوپر ریلائی کرتا ہے, تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی شریعہ کمپلائنٹ ہے. ہمارے پاس اس کے سرٹیفکیٹس بھی ہے. اگر کوئی ہمارے زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن کا پروسیجر سمجھنا چاہتا ہے, اس کو پروسیس کو کوئی اگر ایگزامن کرنا چاہتا ہے, ہمارے انٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہمارے ایکسٹرنل جو شریعہ ایڈوائزرز ہیں وہ اس کو کنٹینیوسلی انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے, اور زکوٰۃ کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو زکوٰۃ کے اصولوں کے, شریعت کے اصولوں کے, اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہی کرنا چاہیے, اور شوکت خانم ہاسپٹل بھی ان تمام باتوں کا یقیناً خیال رکھتا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل پشاور کے بارے میں یہ کچھ تفصیلات ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یقیناً کہ ہمیں 2010 میں پشاور ہاسپٹل کے لیے زمین ملی, 2011 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی, 2012 میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا, اور 2015 میں اس کی انوگریشن ہو گئی. یہاں پر بنانے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جب اسیسمنٹ کی گئی تو ہمارے لاہور ہاسپٹل میں ہمارے KPK سے فاٹا ان افغانستان کو ملا کر اس ہاسپٹل کے 20 سے 25-30% تک کے پیشنٹس اس علاقے سے تھے. تو یہاں کے پیشنٹس کی آسانی کے لیے اس پشاور ہاسپٹل کو کھولا گیا, اور اس کی جو جرنی ہے وہ یقیناً آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. صرف یاد دہانی کے لیے یہ کچھ انفارمیشن ہم نے یہاں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کی, اور تب سے اب تک ہزاروں پیشنٹ جو ہیں یہاں سے ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں, صحت یاب ہو کر وہ اپنی معمول کی زندگیاں گزار رہے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہماری ٹوٹل کاسٹ آئی تھی 4.6 بلین روپے, یعنی 4.6 ارب روپے اس کی کنسٹرکشن اور ایکوپمنٹ کو ملا کے اس وقت اس کی کاسٹ آئی تھی. یہ فلور وائز پلان ہے. نیکسٹ کریں. یہ ہماری ٹیم ہے. اس وقت ہمارے پاس فل کنسلٹنٹ جو ہیں وہ 19 ہیں. ریزیڈنٹس اینڈ میڈیکل آفیسرز کی تعداد جو ہے وہ 70 ہے, اور کل ملا کے اس وقت ہماری جو شوکت خانم ہاسپٹل پشاور کا سٹاف ہے وہ 777 کی تعداد میں ہے. سو یہ آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جس پروجیکٹ کو بنانے میں, جس پروجیکٹ کو چلانے میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا, ہمیں سپورٹ کیا تھا, سو وی ویری پراؤڈلی اینڈ ہمبلی شیئر ود یو کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے, اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں سینکڑوں پیشنٹ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ ہماری کچھ سروسز ہیں. رائٹ سائڈ پہ کلینکل سروسز ہیں, لیفٹ سائڈ پہ سپورٹ سروسز ہیں. یہ میڈیکل کی ٹرمینالوجیز ہیں. شوکت خانم ہاسپٹل جہاں پر کلینکس کا یا کلینکل فیسلٹیز کا خیال رکھتا ہے کہ پیشنٹ کا علاج کیسے ہونا چاہیے, لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہونا چاہیے, اس کے لیے میڈیسنز کیسی ہونی چاہیے, ڈاکٹرز کوالیفائڈ ہونے چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ایکول اٹینشن, ایکول فوکس جو ہے وہ سپورٹ سروسز کو بھی دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اس میں نرسنگ, فارمیسی, فائنانس, مٹیریل مینجمنٹ کی اگر میں مثال دوں, یہ ہمارا جو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر ایک ڈاکٹر صاحب
किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, उसकी सर्जरी करनी है और उसके लिए हमें लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए। हमारा जो ऑपरेटिंग रूम है वो भी बड़ा लेटेस्ट इक्विपमेंट से वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब भी बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अगर टाइम पर नहीं आते तो उसके इतने क्वालिफाइड होने का फ़ायदा, अगर वहाँ पर सफाई का जो माहौल है वो ठीक से साफ़ नहीं है और उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा है, तो ये सारी चीज़ें मिल के एज ए टीम जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो निखर के आप लोगों के सामने आता है और लोगों को एक क्वालिटी केयर मुहैया और अवेलेबल होती है। ये शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर की 2023 के कुछ आदाद व शुमार हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन 3656, यस 3656। शायद आप लोगों को ये बड़ा इररिलेवेंट लगे कि इसका क्या मतलब है। सो न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर में हमने 2023 में यानी पिछले साल हमने तकरीबन 3500 से कुछ ज़्यादा नए कैंसर पेशेंट्स रजिस्टर किए। सो हमारी एक जो कैंसर पेशेंट है उसके ऊपर जो मिनिमम एवरेज हमारी कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट 1.4-1.5 मिलियन तक उसकी कॉस्ट आती है, यानी 14-15 लाख उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे एक्सपेंसेस हैं और पेशेंट केयर के ऊपर हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमारे लाहौर और पेशावर के हॉस्पिटल्स में जो एक्टिव फॉलोअप के ऊपर पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों को पता है कैंसर के बारे में या कैंसर पेशेंट्स के साथ उनका थोड़ा बहुत भी कोई उनको मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, तो जो कैंसर का मरज़ है वो ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने 1 हफ्ते का 2 हफ्तों का महीने का कोर्स लिख कर दिया और वो ख़त्म हो गया। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है, अक्सर 6 महीने, 8 महीने, साल, कई दफ़ा साल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास जो एक्टिव फॉलोअप के ऊपर पेशेंट्स होते हैं, जिनके रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनके स्कैन्स होते हैं, तो वो उनकी तादाद भी तकरीबन 35,000 से 40,000 के दरमियान में इस तादाद के लगभग होती है। तो वो कॉस्ट या वो एक्सपेंसेस इसके अलावा हैं। इसी तरह से OPD विजिट्स हमारे 76,000, कीमोथेरेपी सेशंस हमारे तकरीबन 24,000, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल प्रोसीजर्स, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का हमने 2021 में शौकत खानम हॉस्पिटल में आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम ये सिर्फ 2023 के नंबर से कि ऑलमोस्ट 1400 प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर हमने पेशावर हॉस्पिटल में परफॉर्म किए। इसका मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 1400 लोगों को पेशावर से लाहौर नहीं जाना पड़ा। ये चाहे ज़रूरी नहीं है कि ये सारे 1400 के 1400 पेशावर के लोग हों, कुछ नौशहरा के होंगे, कुछ दीर के होंगे, कुछ चतराल के होंगे, हो सकता है अफगानिस्तान से हो या बाकी शहरों से हों, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी, वो लाहौर जाते थे, उनका ख़र्चा होता था, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बहुत वीक होता है उसका। तो इस वजह से जो हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो हम पेशावर में कर सकते हैं। सो आप लोग अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजा सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं कुछ लोगों को नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कैंसर पेशेंट फ्रॉम KPK, सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो पेशावर का है, 329 का नंबर है, और नौशहरा का जो नंबर है सिर्फ 2023 का हमारे पास वो 87 का नंबर है। 87 पेशेंट्स हमने आपके शहर नौशहरा से पिछले साल रजिस्टर किए, और जैसा कि मैंने आपको ऑन एवरेज बताया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी शौकत खानम हॉस्पिटल की कितनी सर्विस है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में
ہمیں آپ کے شہر سے نوشہرہ سے جو سپورٹ مل رہی ہے, جو چیریٹی مل رہی ہے, جو ڈونیشن مل رہی ہے, وہ اس سے ہم بمشکل 8 سے 10 پیشنٹس کا شاید ٹریٹمنٹ کر سکیں. سو اس کے لیے یہ جو ہمارے تقریباً 80 یا 75 جو پیشنٹس رہ جاتے ہیں, اس کے لیے ہمیں پشاور یا لاہور کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے. سو ہمارے آپ لوگوں کے پاس آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں اون کریں, اس ہاسپٹل کو اون کریں. یہ آپ لوگوں کا اپنا ہاسپٹل ہے, اور جتنی زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگی, آپ لوگوں کا تعاون ہوگا, ہم اتنے ہی زیادہ کینسر پیشنٹس کو ٹریٹ کر پائیں گے. سو یہ ہماری آپ لوگوں سے ایک بہت ہمبل ریکویسٹ ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا کہ ہم آپ لوگوں سے روبرو ہو سکیں, آپ لوگوں کو اپنے مسائل بتا سکیں. آپ لوگ یہاں پر لوگوں کو جانتے ہیں, آپ لوگ یہاں پر لوکلز ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں کے کیا ڈائنامکس ہیں. آپ لوگ ہمارا ہاتھ تھامیں, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں راستہ دکھائیں, ہمیں لوگوں سے ملوائیں, ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاسپٹل کے کیا چیلنجز ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ہمیں, بلکہ ہم نے ارلیئر جو نمبر ڈسکس کیا 180 کا, یعنی 1,80,000 کا جو فگر ہے جو ہر سال پاکستان میں اتنے کینسر کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کم از کم ہمیں 40 سے 50 ایسے کینسر ہاسپٹلس کی ضرورت ہے. سو ہمیں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کینسر پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں, ان کو اپنی یہ سروسز مہیا کر سکیں, کیونکہ یہ نمبر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے واک ان کلینک کی بات ہوئی, آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو نئے کینسر پیشنٹس آتے ہیں وہ ہمارے پہلے واک ان کلینک میں آتے ہیں. تو ہمارے واک ان کلینک میں روزانہ کی بنیاد پر 100 سے 150, 70, 80 یعنی ایوریج 100-120 نئے پیشنٹس آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. اور یہ بیماری, یہ کینسر اتنا زیادہ پھیل رہا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو کہتا چلوں کہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر نہ یہ پہلے ممکن ہوا, نہ یہ فیوچر میں پاسبل ہوگا. سو آپ لوگوں کے تعاون کی ہمیں یقیناً ضرورت ہوگی, اور اس کے لیے ہم نے یہاں پیچھے ہماری ٹیم موجود ہے, ہم نے ایک ڈونیشن کاؤنٹر سیٹ اپ کیا ہے. آپ لوگ اپنے پلیجز وہاں پر بھی دے سکتے ہیں, اپنی ڈونیشنز وہاں پر دے سکتے ہیں. کوئی اگر اسٹیج سے بھی اناؤنس کرنا چاہتے ہیں اسٹیج سے بھی دے سکتے ہیں. فیوچر کے لیے اگر کوئی پلیجز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں, ان کے پاس اپنے کانٹیکٹ نمبر, اپنے نام وغیرہ لکھوا کر جو بھی آپ لوگوں سے بن پائے آپ ضرور اپنی ہیلپ ہمارے ساتھ کیجیے گا. تو یہ پیچھے وہ پچھلے 1 سال کا تھا, یہ پچھلے 5 سالوں کا ڈیٹا ہے, جس میں سے نوشہرہ کے تقریباً ہم 400 پیشنٹس ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں. جی نیکسٹ. یہ کچھ ٹریننگز جو ہمارے فیلوز اینڈ ریزیڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں. نیکسٹ کیجیے. یہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ موجود ہے ہمارے ہاسپٹلز میں, مگر نیکسٹ ٹاپ 5 کینسر سین ایٹ شوکت خانم ہاسپٹلز. یہ جو رائٹ سائڈ پر ہے یہ مردوں میں جو سب سے زیادہ پائے جانے والے کینسر کے ٹائپس ہیں, بیچ میں جو خواتین میں ہیں, اور اس سائڈ پہ جو بچوں میں پائے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے لاہور میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے. اور جو ہائی لائٹڈ ہیں ان کینسر کی ٹائپس کو پشاور ہاسپٹل میں بھی دیکھا جاتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ یہاں پر ہم نے سٹارٹ کیا ہے. سو پشاور ہاسپٹل ہمارا ابھی چھوٹا ہاسپٹل ہے, اس میں ایکسپینشن کی ابھی کافی ضرورت بھی ہے اور روم بھی ہے. سو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ سارے کے سارے ٹائپس جو ہیں وہ پشاور میں بھی وی ہوپ کے ٹریٹ کیے جائیں گے.
یہ فیز وائز اس کے اوپر بات ہو بھی چکی ہے. ہم نے 3 فیزز میں ہمارا جو پشاور ہاسپٹل ہے اس کو انوگریٹ کیا, اس کا انسیپشن ہوا. فیز 1 میں ہم نے واک ان کلینک اور کیمو تھراپی تھی, اس کے ساتھ ہمارے جو او پی ڈی ہے اس کو ایڈ کیا. فیز 2 میں ہم نے ریڈیشن کو ہم نے اسٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان پیشنٹ جو رومز تھے اس کو ایڈ کیا. اور فیز 3 جو ہمارا تھا, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ سرجیکل آنکولوجی کا فیز تھا, جس کے اندر ہم نے ابھی ہمارے پاس آئی سی یوز ہیں آلموسٹ 7 جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, اور اسی طرح سے 4 ہمارے پاس جو آپریٹنگ رومز ہیں وہ فلی اکوپڈ ہیں اور آپریشنل ہیں. یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے آفیسز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. سو 2024 کے لیے ہمارا جو بجٹ ہے, ہمارا جو ٹارگٹ ہے, ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے 35 ارب روپے کی ہمارے لاہور, ہمارے پشاور ہاسپٹل کو چلانے کے لیے, اور ہمارا جو کراچی ہاسپٹل میں ایکسپینشن کے پلان ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں 2024 میں 35 ارب روپے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف اور صرف آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے پہلے بھی جیسے میں نے کہا ممکن ہوا, اور آگے بھی اس سال بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوگا نا انشاءاللہ. سو یہ کراچی ہاسپٹل کی ہماری کچھ پکچرز ہیں, اس کا گرے اسٹرکچر جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. رینوویشن کا فنشنگ کا کام اس کے اوپر جاری ہے. یہ اس کا فلور پلان ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے لاہور اور پشاور دونوں سے وہ بڑا ہے. ان پیشنٹ بیڈز جو ہیں اس میں صرف 288 ہیں. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین, بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پر آنے کے لیے, مجھے سننے کے لیے اتنے غور سے, اتنے اٹینشن سے. آپ لوگوں کا وقت یقیناً بہت بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ویلیوبل ہے. آپ کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, اور یقین جانے کہ یہ کاز اتنی بڑی ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آ تو جاتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے پاس واپس جانے کا کرایہ تک نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بالکل لائیو ایگزامپلز بتا رہا ہوں جن کے ساتھ ہمارا ڈیلی روٹین میں رابطہ ہوتا ہے, واسطہ پڑتا ہے. اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہاسپٹل کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کہاں سے اپنے لیے 2 وقت کا 1 وقت کا کھانا کا وہ بندوبست کریں کہ جو پیشنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. سو ہمارا جو مقصد ہے, ہمارا جو مشن ہے وہ لوگوں کی جان بچانا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ہم نے ابھی ایک ویڈیو میں ایک پیشنٹ تھی, ان کی بات سنی, اور میں ہمیشہ جب بھی چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی آڈینس ہو, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے. جیسے اب کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ آپ لوگوں کے تو اتنے زیادہ خرچے ہیں, میں تو نہیں, اس کو میرے 10 روپے سے یا میرے 1000 روپے سے یا میرے لاکھ روپے سے یا میرے 10 لاکھ سے بھی کیا ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کو تو 35 ارب روپے چاہیے. یقین جانیں اگر ایک انسان 10 روپے بھی افورڈ کر سکتا ہے, اور اس 10 روپے سے فار ایگزامپل جب کیمو پیشنٹ کو لگتی ہے نا, کیمو جن لوگوں کا واسطہ رہا ہے ان کو پتہ ہوگا, جس بھی پیشنٹ کو کیمو لگتی ہے اس کا پہلا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پر سارے ماشاءاللہ تیار ہو کر آئے ہوئے ہیں, سارے بن ٹھن کے جس طرح سے بھی اپنے آپ کو ہم نے ریڈی کیا, پریپیئر کیا, کیونکہ ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے. ہم نے اپنے آپ کو بڑا پریزنٹیبل بنایا ہے. مجھے بھی اپنے بالوں سے بڑا پیار ہے, چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن اگر میرے بال گریں تو سوچیں ذرا, تو ان کو کھانا ڈائجسٹ کرنے میں پرابلمز ہوتی ہیں, ان کو فیور رہتا ہے. اور ایسے میں اگر ہمارے 10 روپے سے ایک کینسر پیشنٹ کے لیے ایک ٹائم کی پیناڈول ہم مینیج کر پائیں, اور اس کو اس درد سے 10 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے اگر ریلیف مل جائے,
تو یقین جانیں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے وہ ایک کھجور کی گٹلی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرنا ہے. کسی کا ایک کھجور، ایک رائی کا دانہ وہ بھی پہاڑ جیسا ہوگا، اور کسی کا پہاڑ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی شاید حیثیت نہ ہو. ہمیں اپنی بساط کے مطابق اس کاز کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ لوگوں سے جو بن پائے، 1 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، لاکھ روپیہ ہو، 10 لاکھ ہو، کروڑ ہو، جو بھی بن پائے، آپ لوگوں کے 1 روپیہ جوڑ کر آپ لوگوں کا یہ جو تعاون ہے، جو یہ سپورٹ ہے، جو یہ جنروسٹی ہے، آپ لوگوں کی سخاوت سے ہی آج ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم سب نے شوکت خانم ہاسپٹل کی سروسز کو اپریشیٹ کیا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سر اسد علی تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے شوکت خانم اور شوکت خانم کی سروسز کے حوالے سے. اب میں ریکویسٹ کروں گی سر اسد سے ہی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے ساتھ جو چند کینسر سروائیورز موجود ہیں ان سے گفتگو کریں. تو میں کشف کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی. آپ اسٹیج پر آ جائیں، بے شک اپنے والد کے ساتھ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ میں داؤد بھی اسٹیج پر آ جائیں. اور اس کے علاوہ ایک اور کینسر پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، جمیل شاہ. تو جمیل شاہ بھی اگر آپ اسٹیج پر آ سکتے ہیں، سب پلیز ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگوں کو زحمت دوں گا کہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے لیے تالیاں بجا دیں. ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، ہمارے ایونٹس میں چیف گیسٹ یا گیسٹ آف آنر کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے لیے سارے کے سارے گیسٹ، سارے کے سارے جو مہمان ہیں وہ سارے چیف گیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو کینسر پیشنٹس ہیں یہ ہمارے سب سے خاص، سب سے اسپیشل گیسٹس ہوتے ہیں. ہم ان کی کہانی سننا چاہیں گے. اگر فواد صاحب آپ بتانا چاہیں کہ کس طرح سے جب آپ کو پتہ لگا تو آپ کے کیا احساسات تھے اور کس طرح آپ کو شوکت خانم کے بارے میں پتہ لگا. السلام علیکم، میرا نام فواد ہے، میری بیٹی کینسر کی پیشنٹ ہے، میرا تعلق نوشہرہ کلا سے ہے. میری بیٹی کی جرنی بیماری کی یہ تقریباً 4 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی. اس کے گلے میں گٹلیاں سی نکلی تھی. میں نے اس کا بہت علاج کروایا تو کوئی بھی فرق نہیں پڑا. پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ شوکت خانم سے جا کے جو ہے نا ان کو یہ دکھا دیں، ایسے نہ ہو اگر یہ مسئلہ زیادہ ہو تو پھر آپ کے لیے مسئلے ہوں گے. میں پہلے دن جب گیا تو میرے دوست ہیں شوکت خانم میں، ایک دوست کو میں نے کال کی گیٹ پہ، تو سیکیورٹی گارڈ مجھ سے پوچھ رہے کہ کدھر جانا ہے. میں نے کہا یار بندے سے کال کر لے، میں نے جانا ہے واقعی. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ شوکت خانم اسپتال ہے، یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، آپ کال کاٹ دیں، بے شک سیدھا جائے، وہ سامنے واقع ہے. ادھر جا کے جو ہے نا میں نے کشف کو ہے تو پھر میں نے اس کا آپریشن کروایا. جب میں نے وہ سیمپل بھیجے تو اس کا کینسر پازیٹیو تھا. یقین جانے جس دن مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی کینسر کی پیشنٹ ہے، میرے پیروں سے زمین نکل گئی. ہم بہت پریشان تھے. پھر جب اس کا لیبارٹری ٹیسٹ آ گیا تو ہسپتال جا کے میں نے اس کی رجسٹریشن کروائی. تقریباً 4 مہینے ہوئے ہیں ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں. 6 کیمو تھراپی اس کی ہوئی ہے اور تقریباً 12-13 لاکھ روپے اس کے لگے ہوں گے. اور میرے 5 روپے کا یہ سکہ نہیں ہوتا، 5 روپے کا، میرا 5 روپے کا سکہ بھی نہیں لگا. اب آج تک 5 روپے میرے نہیں لگے. تقریباً 12-13 لاکھ روپے اس کا خرچہ تقریباً میرے حساب سے
کیونکہ جو کوالٹی ہے اور ابھی آپ نے بتایا کوالٹی اور ایکویلٹی سب کچھ میں نے دیکھ لیا ادھر. علاج سے لے کے واش روم کے ٹیشو پیپر تک ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سسٹم ہے. سب کچھ صحیح ہے. کسی چیز کی کرپشن وغیرہ یا مثال کے طور پر اگر میں بیٹا ہوں مجھ سے کوئی امیر بندہ آ گیا, یہ نہیں ہوتا کہ بھئی امیر کو آگے کرو غریب کو پیچھے کرو. میرے پاس ٹوکن ہوتا ہے 17 نمبر کا, 9 نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ 10ویں نمبر پہ میں 17 نمبر چلا جاؤں, نہیں, میں 17ویں نمبر پہ میرا 17 نمبر آئے گا. تو میں بہت خوش ہوں اور ماشاءاللہ ہم دعائیں دیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ٹیم شوکت خانم کی ٹیم کا, مینجمنٹ کا, جتنا بھی انتظامیہ شوکت خانم کا, میں بہت شکر گزار ہوں اور صرف دعائیں دے سکتا ہوں انشاءاللہ. تھینک یو جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہی ہیں جو ہمیں which keeps us get going اور جس کے بدولت ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں. ہمارے CEO صاحب بات کرتے ہیں کہ چیریٹی تو آپ لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ جو ہمارے ڈونر سپورٹرز ہیں, چیریٹی آپ لوگ کرتے ہیں اور دعائیں ہمیں ملتی ہیں. تو ان دعاؤں میں یقیناً, کیونکہ دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے, تو یہ دعائیں یقیناً آپ سب لوگوں کو بھی ملتی ہیں, لگتی ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے بات کر کے, کیونکہ ہمارا معاشرہ, ہمارے لوگ, کیونکہ بہت سارے کینسر پیشنٹس آتے ہیں لیکن یہاں اسٹیج پر کوئی نہیں آنا چاہتا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان اپنی سٹوری, اپنی کہانی وہ یہاں پر آ کر ہم سب کے سامنے وہ ہم ساروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. پښتو کې به خبرې وکړو که نه؟ پښتو ته سب کو سمجھ آتی ہے نا انشاءاللہ. تاسو خپله څه قصه څه مختصر غوندې الفاظو کې دې خلکو ته مو وایي, مونږ ته مو وایي چې سلام دی. لکه چې زه پوهېږم نه دونه د سره مور نه راغلي, شکر دی موږ ته شوکت خانم کې ښکلی علاج شوی دی او دا ډېر ماشوم ما ته پلاره پاتې شوی و, زما هېڅ وس نو او شکر الحمدلله هر څه پکې راته میلاو شوي دي. ټیشو پیپر یې هر یو څیز عاجز او غریب امیر یو شان ته پکې پروت و. او شکر دی دې هسپتالونو کې خو د غریب سړي علاج نه کېږي که نه, وایي د ده یخه کمره ده. اول ته شکر الحمدلله په شوکت خانم کې ښکلی غریب سړي ته هر یو څیز سهولت دی او هر یو څیز پکې ښکلی ښکلی دی. او د ټول ډاکټران کې, کمپاونډران کې ښه عزت په دې کوي, ښه به دې هغه کوي. او زمونږ د نوخار هسپتال ته چې تاسو لاړ شئ جي, نو دلته به وایي ځه ډاکټر نشته او دا دی او هغه دی او پلانې دی. او زما د نصیب پکې ډېر ښکلی علاج شوی دی او ډېر شکر ګزارم. او عمران خان سره ښه کوټونو کې ولاړم, هر یو کس مې راټینګړی چې عمران خان ته وټکوئ, عمران خان ته وټکوئ. السلام علیکم. خیر دی, خیر دی, تاسو کښېنئ. ډېره مننه جي, ډېره مننه. داود څنګه یې بچي اوس ښه یې که نه؟ چلو زبردست. اچھا, اور ہم یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہ تمام پیشنٹس نوشہرہ ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ ہی لوگوں کے شہر اور علاقے سے. ابھی جمیل شاہ صاحب سے سنتے ہیں کہ ان کی کیا سفر کی, اس جو انہوں نے لڑائی لڑی ہے اس کا سفر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه خو چې کله راته پته ولګېده چې جی ستا کینسر دی, بس ما خو هغه ټایم نه هار ومنلو چې کینسر نه څوک بچي, او زندګي ورکونه والا او اغوستو والا صرف د الله ذات دی. زه د خپلو وروڼو بهیګانو په مشوره باندې شوکت خانم ته لاړم, اول مې بار اکسرې وویستې, بیا راته چا وویل لاهور ته لاړ شه پرایویټ علاج ته. پس الله پاک یو نیغه لار باندې بوتلم پېښور شوکت خانم ته لاړم. هلته هغه ټایم کې چونکې دومره مشینري نه وه, 2018 کې بیا زه دی لاهور ته واستولم, ما ته هلته نه علاج چالو شو. الحمدلله زه د الله پاک نه ډېر شکر ګزار یم, ما ته نوې زندګي میلاو شوه.
الان کې روزانه په کور کې بچي چلېدل چې یاره نن یې مړ راډیو صفایي راغله خو بس ټایم هغه چې کوم په ما باندې تېر شو خو دا د الله پاک ډېر کرم دی دا د هغه چې چا جوړه کړې ده څوک زکات ورکوي الله پاک ته یې د جنتونه ورکړي موږ به څه ووایو دعا به ورته وکړو الله پاک ته ورته خپلو غیبو خزانونه ثواب وکړي الله پاک ته دې ته چې کوم دی خپلو غیبو خزانونه ثواب وکړي ډېره ښه اداره ده او ډاکټران بلکې چې باترومان صفا کوي زه د هغه شکر گزارم دومره اخلاق سره خبرې ډاکټران خو لویه خبره ده امیر غریب پته پکې نه لري غریب پکې ټولو نه زیات مالدار دی زکات په پیسو چې کوم علاج کېږي ما خپله 15 لک روپو علاج راته یاد کړی بیخي فری اول مې پېښور کې تقریبا 40-45 هزار روپۍ جمع کړي بیا چې راته علاج فری شو هغه ټولې پیسې راته واپس کړي یو روپۍ لالچ پکې نشته دی دې دې کې ټولو کې مشر افسر ولې نه وي چې ته مخکې ته به مخکې هر څه پکې بالکل داسې ملاویږي لکه فری الله پاک ته ورته جنتونه ورکړي عمران خان صاحب د الله پاک زه چې پاکستان چې د ټولې دنیا بچای اول که دا اسپتال نه وای نو زه به نه وم کېدای شي اړیکې به مې ګوچرو دی دا بس د دې مهرباني ده الله پاک دې ته جنتونه ورکړي السلام ډېره مننه جي الله دې ستاسو له صحت درکړي الله دې تاسو ته عزت درکړي چې تاسو زموږ لپاره دومره راغلی او د خلکو ته هم دا خبرې ښې خبرې وکړلې او یقینا چې د دې ډېر ضرورت هم دی چې موږ چېرته لاړ شو نو د خپل ځان تعریف خو هر څوک کوي که نه دا اوس دا دومره لوی پریزنټیشن وکړو نو تاسو ټول به وایي چې یاره خپل ځان باره کې خو هر یو کس ښې خبرې کوي نو دا ډېره ضروري وه چې موږ تاسو نه واورو او د یو بل څیز زه دلته کلیریټي ضروري ده چې د شوکت خانم هاسپټل د پالیټکس سره یا سیاست سره هیڅ تعلق نشته دی نو موږ هغې کې ځان انوالو کوو نه د هغې سپورټ کوو نه ووټ غواړو نه هغې کې زمونږ صرف او صرف د کینسر پیشنټ سره کار دی او د هغې لپاره مونږ ستاسو ښار ته ستاسو کلي ته ستاسو ډسټرکټ ته راغلي یو او تاسو ته په جرګه راغلي یو چې تاسو مونږ سره مرسته وکړئ ځکه چې زمونږ که پیشنټس دي مونږ دا نه ګورو په هاسپټل کې چې یاره د ده پارټي کومه یو ده یا د ده نظریات څه دي یا که زمونږ ډونرز دي تاسو به یقین نه کوئ چې د کې پی کې او د پاکستان زمونږ چې څومره سپورټرز دي څومره ډونرز دي هغه مختلف پارټیانو نه دي د هغې مختلف نظریات دي ځکه چې هغې ته پته ده زمونږ د سروسز زمونږ د کوالټي زمونږ د ټرانسپیرنسي نو دا یو څیز وایي چې مونږ ټولو ته د دې باره کې बात करने के लिए कैंसर सर्वाइवर्स के साथ और आप सब ने उनकी ज़ुबानी खुद ही सुना कि शौकत खानम पेशावर 8 सालों से किन मरीज़ों का इलाज करने में कामयाब हुआ जाता है। अभी आखिर में हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मराहल में हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हमने डिनर का भी अरेंजमेंट किया है। उससे पहले अगर कोई अपने अतियात डोनेट करना चाहता है तो पीछे डोनेशन काउंटर पे जाकर वो डोनेट कर सकते हैं और अगर कोई प्लेज या अनाउंसमेंट्स भी करवाना चाहता है तो वो मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। अब हम बुलाते हैं एक ऐसी शख्सियत को, उनका नाम है मिस अस्फोग्मे हकीम। अस्फोग्मे हकीम साहिबा के बारे में बताऊं तो वो हमारे साथ शौकत खानम में 2015 से एज अ शौकत खानम इंस्टीट्यूशनल एम्बेसडर काम कर रही है और उन्होंने बहुत सारे हमारे फंड रेजर इवेंट्स में हिस्सा लिया है और इसके अलावा उन्होंने शौकत खानम पेशावर के लिए 2015 में एक फंड रेजर का भी एहतमाम किया था जिसमें कुछ मिलियंस की तादाद में उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए थे। तो एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए। तो हम बहुत
شکر گزار ہیں کہ وہ آج یہاں پر موجود ہے. وہ آپ ہی لوگوں کے صوبے ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتی ہے. صوبہ تو خیبر پختونخوا ہی ہے لیکن ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے بلانگ کرتی ہے. ہم نے ان کو خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے بلایا ہے تو آپ سے آ کر وہ پشتو میں انشاءاللہ بات کریں گی. تو بلاتے ہیں مس سوگم حکیم کو. I hope you're all well. Thank you so much, Shaukat Khanam, and thank you for giving me this opportunity again to speak about a topic that is very close to my heart. 2015 ke ma Shaukat Khanam joined Karago as a volunteer, and after some time I was nominated as a ambassador, international ambassador, Shaukat Khanam Dwara. That was very challenging for me to join Shaukat Khanam aga time ki, because the Jinayam the Nokhar district na tasakra na patara Nokhar district community society se nama de par der zat grana khabar wa che yawazi Jinay ze udregam aur ze atol na fundraising yo aga ka kal ko bache khairat wali zakat walidat ke aga ke paane ke liye ko aga time ki Shaukat Khanam You initial stages के वो चिकन billions and dollars की खबर रवाना का और मुंगा वेल चिदाब सिंह की because 29 December if I'm not wrong 29 December 2015 inauguration time वो and Imran Khan and की वो I was invited for a lunch and Imran Khan said माना सिंह के साथ सुने से बोलूँ ना दास और रखता Imran Khan first question माना दाव चिमिस किंग का सो सिंह fundraising का ما وتلي صرف ماتا 2 weeks راكه 2 هفته راكه ما بنو خارم ادبار ما بقول بختنو ما دير زياده ماتا और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिर टाइम की जो फंड रेजिंग इवेंट माने जो फंड रेजिंग इवेंट अल्लाह पाक ढेर शुक्र दे मुझे दोन इज्जत तो साथ रो दोनों हर डिस्ट्रिक्ट 2.5 करोड़ रुपए और मागा रस माने मुझे जमा करे माँ 2.5 करोड़ रुपए माँ को गुमान की मनों से बदाकार की वो ज़ अगले टाइम के अल्लाह ज़मादुन इज़्ज़त उस हाथ लो चीज़ माँ सर इस अगले लो चीज़ अल्लाह से सिंगम अगले कम सजदे की गफ़रे वज़न दसो कम अगले 2.5 करोड़ सरे अल्हम्दुलिल्लाह माँ तरफना 60 खज़े चिकम ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 के रवाने वे अगली माँ शौकत खानम पे खबर का वास्तो है हर से शौकत खानम वाला करीबो चिकम पे खबर तक लगा मा पे खबर चिकम लोहार तक लगा मा पे खबर तो पकपला बोती दी मिसाल तास तो ये फिक्र से तास तो खैर नहीं लगे तो मुंगा खजे दे के बड़े कैंसर पेशेंट्स नास्ती मजबूर बंदी ज़कात माने सुगदा से न मुंगा सर ग्रानी दा मुंगा दान पे कोले मुंगा आगन पे कोले मुझे देखी दोनों यकीन न साथ मुझे के चिकम लाइफस्टाइल मुंगा साथ कम लाइफस्टाइल दस्तास दे मुंगा दे غریب اور امیر خودی وقت یو شان دے کا امیر ناغم غریب دے غریب دے ناغم امیر دے زما په نظریه کې دا څه نشته دے 109 خزه دے the breast cancer دے ہر قسم کینسر دے 24 گھنٹوں کې دنه دنه مری فایم لکه زما سره چې ما ته چې پرون کم فونز راغلي دي نو ما 19 خزو فونونه ما ته کړی دی کینسر نو شای پورت کولای Shaukat Khanam Peshawar from 4 donors last year the Rokhar chicken crore donor di age dera shukriya dera manana khuzata sada your request kom chi salo donors pade komunga yo bal donor bilaw shi pinze na las shi da komunga de par der ga tesali zamunga de Rokhar de par der ga agbe zamunga de pir sabah ke ilaqe ki de zando ki de zade mene ki dum rakal ki di chikam the cancer patients thi maagi ki kar kare de pakhpala rawat hai और दोनों बेबस कौन दे दोनों बेबस कर के यो मुंगे च मुंगे न पत्तरी कपुई गुजदा मुंगे सिंगे हेल्प वो अफसोस आगा कल को माने च सो अकबल बीमारी अबल कस्तगुर न आगे एहसास न लरी खुदा दे शौकत खान दरगट एहसान ने मुंगा माने च मुंगे तलक फ्री इलाज 75% फ्री इलाज अभियान पर मुंगा माने एलिगेशन लगी जिदा दरोग खुदा दा जो महमक पकले पेशेंट्स नास्ती تاسو ناس فواد خان ناس دې په خپل وټنس کوي تاسو په خپل وایي چې فری دی
نو په دې باندې خو موږ زړه شین شو چې تاسو موږ وایي چې فری دی ورځه. Almost 150 patients موږ ټریټ کړي دي فار فری سلور ډونر سره، چې 150 پیشنټس موږ ټریټ کړي دي سلور ډونرز لپاره. ما تاسو بیا ریکویسټ دی چې سلور په ځای کې اته شي اور اته نه بیا مخکې روان دي، نو دا تاسو دپاره هم ښه دی، دا موږ دپاره هم ښه دی. زه تاسو یو واقع کوم، ما والده صاحب الله دې جنتونه سرداره کړي، د هغې کینسر و، زه ورسره وم ټوله کې هغه ډیټیکټ شوی و کینسر، هغه هم شوکت خان هم ډاکټر آصف ډیټیکټ کړی و. چې ما ته دا خبره دی وکړه، نو ما ته هغه ټایم کې دي وایي چې دا به دونه لکونه کې پیسې لګي. یو پرایویټ هاسپټل شفا کې موږ ته چا وویل چې دې باندې به 25-30 لک روپۍ به لګي، دا به وشو هغه به وشو. ما به ویل چې زه به څنګه دا کوم. شوکت خان هم والا ټیسټ چې وکړو هغه یې فري کې وکړو، دا نه چې ما افورډ کولی نه شو یا دا نه شو کولی. هغه بې بسي زما داسې کتلې وه چې زما مور فرسټ سټیج د کینسر، بیا ریکور هم شوه، هر څه وشو. خو الحمدلله زه تاسو بیا نه وایم چې پلیز تاسو په ډونرز تاسو وایي که 10 روپۍ 20 روپۍ، زه وایم چې تاسو یو 2000 روپۍ په زکات کې وباسئ، نو دا به موږ دپاره ډېر فایدهمند وي. پېښور شوکت خان دپاره لاهور کې شته دی، زموږ انډسټریلسټ د پېښور کې ډک پراته دي، خو هغې به دا زکات ځکه نه کوي چې there are a lot of allegations going on. شوکت خان هم چې کوم ټریټمنټ لګیا دی هغه 75% of our patients for free with zakat donations. zakat donations سره زموږ 75% free علاج لګیا دی. نو تاسو دا پرې نه یو دا خبره کوم چې پلیز زما ریکویسټ دی، زه سپوږمۍ یقین تاسو هم ګورې یا ګورې نه به ګورې، زما پلار ایز ا چیرپرسن د کالتي میډیکل پاتې شوی دی ګلریز حکیم. موږ اته کالو نه والنټیرلی لګیا یو، کار کوو، هر ځای کې والنټیرلی لګیا یم. زه والنټیرلی کوم، نه مې څه غرض شته دی شوکت خان هم سره، نه مې څه هغه شته دی، خو زه وایم چې زما د ښځې، زما د بچي، د ستاسو بچي زما بچي دي، زما خویندې، د ستاسو خویندې زما خویندې دي، د ستاسو میندې زما میندې دي. زما مور نشته ده، خو ستاسو میندې زما میندې دي، لکه زما په مور په نسبت باندې ده. نو تاسو دونه ریکویسټ دی چې پلیز ایوری ایئر ایوری منتھ چې څونه هم کېږي خپل د وس مطابق کوئ، خپل د وس مطابق پلیز زکات ورکوئ او شوکت خان هم ته ډونیټ کوئ، ځکه چې موږ ته ډېر زیات ضرورت دی. ما ته نن خدای مکه داسې بیماري ولګي چې زه یې نشم افورډ کولی، تاسو ته خدای مکه داسې بیماري ولګي چې تاسو یې نشئ افورډ کولی. هر چا ته موږ یو بل ته لاسونه نیسو، موږ د الله محتاج یو، الله دې موږ محتاجین وساتي او الله دې موږ ټولو مددګار شي. ډېره ډېره مهرباني اور انشاءاللہ اللہ مجھے خوشحال ہو گیا میرا. تھینک یو سو مچ ڈیئر میم مسٹر سپوگمے، اتنا انسائٹفل بات کرنے کے لیے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اور اب میں دعوت دوں گی سر اسد کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کے ایونٹس کے اسپانسرز کے حوالے سے بھی آپ کو روشناس کریں. اور اس کے علاوہ کچھ اناؤنسمنٹس ہیں، کچھ ڈونیشنز کی، تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ابھی تک کتنا اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے. آج کی جو یہ ہماری محفل ہے، ہمارا ایونٹ ہے، اس کے اسپانسرز ہیں ڈیلٹا فارما پرائیویٹ لمیٹڈ. آپ لوگ تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اشفاق پراچا صاحب یہاں پر موجود بھی ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں، اتنے سارے لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالرحمان صاحب ہیں جو کہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں، یہ ہمارے اسپانسرز ہیں اس ایونٹ کے. اور اس بات کی تسلی کرنا اور کرانا ہماری طرف سے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے جو خیرات، عطیات، صدقات ہوتے ہیں وہ ہم ان ایونٹس یا ہمارا جو مارکیٹنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں یا ادروائز جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نہیں لگاتے. آپ لوگوں کی جو چیریٹیز ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی پرپز کے اوپر
اسپینڈ ہوتا ہے جس کے لیے ہم آپ سے وہ ریسیو کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ پیشنٹ کیئر کے اوپر صرف ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ڈونیشن ہوتی ہے, اگر وہ پشاور ہاسپٹل کے لیے ہے, اگر وہ لاہور ہاسپٹل کے لیے ہے یا کراچی ہاسپٹل کے لیے ہے, تو وہاں پر اس پہ ترقیاتی کام کیا جاتا ہے, کنسٹرکشن کا کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مسلم خان صاحب ہیں جنہوں نے 3,53,800 روپے کی ڈونیشن ہمیں دی ہے, اور مسٹر خان محمد خان صاحب ہیں جنہوں نے 50,000 کی ڈونیشن کی ہے. عامر بشر خان صاحب ہیں جنہوں نے 30,000 کی ڈونیشن کی ہے, اور اس کے علاوہ محمد نثار صاحب ہیں, ان کی طرف سے بھی 50,000 کی ڈونیشن ہے. تو آپ لوگ بھی اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, پیچھے ہمارا ڈونیشن کاؤنٹر بھی ہے, یہاں اسٹیج سے بھی اناؤنسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں, ایون آپ پلیج بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ابھی آن دا اسپاٹ آپ کو پے کرنے ہیں. آپ اپنے ساتھ ایک عہد کر سکتے ہیں, ایک تہیہ کر سکتے ہیں کہ میں ہر مہینے یا اگلے مہینے یا رمضان میں اتنی ڈونیشن کروں گا. سر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. اختر علی خان صاحب کی طرف سے 30,000 کی ڈونیشن ہے. ہماری جو ٹیم ہے اگر ان سے آ کر کی مثال دی, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. وہ اس نے کہا کہ گٹھلی اگر دے دے تو آپ کو کھجور کی, تو میں کہتا ہوں کہ روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جب آگ, ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ بھڑکائی گئی تو ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہم پشتوں میں چتے بولتے ہیں, بہت چھوٹا سا, وہ کہتے ہیں وہ جا کر نزدیک تالاب سے چونچ میں پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا. کسی نے کہا کہ یار اتنا بڑا وہ ہے, وہ قصہ. انہوں نے کہا نہیں, قیامت کے دن یہ میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں گا, آگ جلانے والوں میں شامل ہوں گا. تو میں کہتا ہوں اگر 10,000 روپے بھی کوئی دے, 10 روپے بھی کوئی دے دے, تو قیامت کے دن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے. بہت بہت شکریہ اختر علی صاحب. بہت شکریہ اختر صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پر جیسے مس پمئی نے بات کی, تھینک یو سو مچ فار سچ انکریجنگ ورڈس. ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنل ایمبیسیڈر اور بھی موجود ہیں. فواد عالم اگر کہیں پر ہیں تو یہاں نوشہرہ سے ہمارے انسٹیٹیوشنل ایمبیسیڈر ہیں. اس کے علاوہ پیس گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ایمبیسیڈرس ہیں جنہوں نے ہمیں اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں ہمیں سپورٹ کیا. تو ان کے لیے بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تالیاں بجا دیں. اور پیس گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کی طرف سے ڈونیشن بھی ہے, ان بچوں نے اکٹھے کی. اگر وہ اسٹیج پر آ جائیں, پیس گروپ آف اسکول کے کالجز کے بچے, آپ پلیز ان کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کلپنگ ضرور کریے, بیکاز ان چھوٹے بچوں نے اپنے اسکول میں چیریٹی کیا ہے, فنڈ ریز کیا ہے شوکت خانم کے لیے. تو ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ آگے اور بھی ان کاموں میں حصہ لے سکیں. پیس گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کے بچے اسٹیج پر آ جائیں تاکہ وہ سب آپ لوگ کو دیکھیں تو صحیح ایٹ لیسٹ. یہ حسنین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. ان دا مین وائل آپ لوگ ان کی بھی بات سن لیں پلیز. السلام علیکم. میں حسنین علی, ڈائریکٹر فائنانس JSK میڈیکل سے بات کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے پر منتھ تو ان کو ڈونیشن جتنا ہوگا وہ میں کرتا رہوں گا. میں ابھی اگر اسٹیشن کوئی ہو تو وہ میں کروا لوں گا ان کے ساتھ. پر منتھ جو ہے تو میں اپنی طرف سے اپنی کمپنی کے بہاف سے ان کو میں ڈونیشن دیتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ. ان کو یہ تالیاں بجا دیں. میری ٹیم سے ریکویسٹ ہے اکرام حسنین صاحب کے ساتھ آپ مل لیں, ان کے ساتھ جو پلیٹ فارم ہے ہمارا وہ شیئر کر لیں. منتھلی انہوں نے اپنی کمپنی کی طرف سے کچھ کنٹریبیوشن پیش کی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے. آصف واجد ان کی ریسیٹ اگر لے آئے اسٹیج پر. ان دا مین وائل اویس آپ پلیز اگر آپ بھی آ جائیں, آگے آ جائیں. نہ صرف ہمیں دیور والنٹیئرس فار دا ڈے, انہوں نے یہ ساری جو اچھی سی ارینجمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس میں ہیلپ کیا, بلکہ انہوں نے اپنے اسکول میں
مختلف کلاسز میں جا کر ہماری جو چیریٹی بکلیٹس ہوتی ہیں 100 روپے کر کے انہوں نے آلموسٹ 30,000 روپیز جو ہیں وہ کلیکٹ کیے ہیں، اور آج یہاں سب سے پہلے جو ہمارے والنٹیئرس تھے انہوں نے وہ ڈونیٹ بھی کیے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت ساری تعلیم اور ایک بہت سی تھینک یو سو مچ بچوں. اس کے علاوہ فوجی فاؤنڈیشن اسکول کی جانب سے بھی آج طلبہ یہاں موجود ہیں اور انہوں نے بھی اس ایونٹ کو جو ہے آج آپ کے سامنے آرگنائز کیا ہے اور انہوں نے ہیلپ کیا ہے ہمیں، تو کائنڈلی وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں. اور ان کی طرف سے بھی ڈونیشن کی اماؤنٹ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ کلیکٹ کیا ہے. یہ تو ہیڈ بوائز ہیں بٹ ان کے اسکول میں بہت سارے چھوٹے بچوں میں نے یہ ساری کلیکشنز کی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ان کا بھی بھرپور تالیوں سے استقبال کریں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اس کے علاوہ ڈونیشن کاؤنٹر موجود ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے اور اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے عطیات کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے پلیز. کھانا جو ہے آپ لوگوں کی ٹیبلز پہ ہی سرو کیا جا رہا ہے، اور جب تک یہ ہمارے ساتھی کھانا سرو کرتے ہیں ایک ویڈیو ہم چلانا چاہتے جی ہیں. ایک ویڈیو ہم چلانا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا. اور اگر کسی کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہے تو اسٹیج از اوپن. اور اگر ایمبیسڈرز میک شیور کر لیں کہ ہر ٹیبل پہ 10 لوگ موجود ہوں تاکہ کھانا صحیح طریقے سے سرو کیا جا سکے. والنٹیئرز آج کے ذرا سامنے آ جائیں اور میک شیور کر لیں کہ ٹیبل پہ 10 لوگ ہی بیٹھے ہوں. تھینک یو سو مچ. اگر جہاں پر کم ہے تو وہ یہ والی اچھا ایک اور اناؤنسمنٹ ہے ان دا مین وائل، تو میڈم کی طرف سے سنتے ہیں جی. ہاں لے جائیں. کیجیے آپ لوگ سب پلیز کلیپنگ کر کے جتنا پروٹوکول ہو سکتا کھانا مدد دیتے ہیں، یہ میں خود نہیں دے سکتا. جو ڈنگ کو روز کتنا پیار کرتے ہیں. یہاں پہ مریض کو اپنی تکلیف کی علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہے. جو بہت سے ڈاکٹر کی یہاں کا جو عملہ ہے وہ سب بہت کوپریٹیو ہے. ایون کہ میں نے خود نرس کو اپنے کام کو واپس نہیں آتے. Cosa que não mexe pediu aí, ó. كده طويلة وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي التنظيمية غدا بيجمعوا بيرساسينا كويس في القناة. يا خلاني انا بديت له دور بتلقى ده سيد. اغير ديك سدوري هيرو شو اغير
Rosa. Origi Rosa. Origi minat da mamana photo wala ma. Madara.